جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 82 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کھدائی کے دوران نبوت کی نشانیوں کا ظہور. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک سخت چٹان آ گئی جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پتھر کی چٹان آ گئی ہے جو کھدائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے. پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں. خدا کی قسم شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. دوسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ماری تو چٹان کا 2/3 ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ اکبر، ملک فارس کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی ہیں. خدا کی قسم مدائن کے سفید محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جب تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال کی ضرب ماری تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں. خدا کی قسم صنعا کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی اور ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی. مفہوم حدیث. ایک اور روایت ہے کہ ایک جگہ ایک پتھریلی زمین آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر دعا مانگ کر پانی اس زمین پر چھڑک دیا اور وہ زمین ملائم ریت کی طرح ہو گئی. سبحان اللہ. بشارتوں پر منافقین کا تمسخر. نیکسٹ ہیڈنگ. کھدائی کے دوران جب ان نبوت کی نشانیوں کا ظہور ہوا تو منافقین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بے بنیاد وعدے کر رہے ہیں کہ وہ یثرب میں کھڑے ہیں اور شام اور مدائن کے محلات دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو تم لوگ فتح کرو گے، اور تمہاری حالت ذرا دیکھو، دشمن کے خوف سے خندقیں کھود رہے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور تم میں اتنی طاقت نہیں کہ کھلے میدان میں آ کر دشمن سے مقابلہ کر سکو. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمام بادشاہت کے مالک اللہ تعالی ہیں، وہ جسے چاہیں بادشاہت عطا کریں اور جس سے چاہیں بادشاہت لے لیں۔ ایک اور نبوت کی نشانی۔ غزوہ خندق کے دن ایک لڑکی اپنے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں جسے میری اماں نے میرے والد کو ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو لاؤ، اور پھر وہ کھجوریں ایک دسترخوان پر رکھ دیں۔ اہل خندق کو بلایا گیا، سب نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں نوش فرمائیں، اور پھر بعد میں کھجوریں اتنی باقی رہیں کہ دسترخوان کے کناروں سے گری جا رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی لگن اور جذبہ اطاعت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ اس دوران کسی شخص کو قضائے حاجت پیش آ جاتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتا، اور جب ضرورت سے فارغ ہو جاتا فوراً واپس آ کر زیادہ محنت کرنے لگ جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ اس کے برعکس منافقین کا یہ عالم تھا کہ وہ نہایت سستی سے کام کرتے، کمزوری اور تھکن کا اظہار کرنے لگتے اور بغیر اجازت اپنے گھر چلے جاتے۔ مذاق میں بھی کسی کو تکلیف دینے کی ممانعت۔ نیکسٹ ریڈنگ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کھدائی کے دوران نیند آ گئی اور وہیں خندق کے اندر سو گئے۔ حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سوتے دیکھا تو ان کے اوزار اٹھا کر لے گئے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، اوزار غائب دیکھ کر گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھ کر اعلان فرمایا کہ اس لڑکے کے اوزاروں کے متعلق کسی کو خبر ہے؟ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوزار میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوزار واپس کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس طرح کسی مسلمان کو مذاق میں بھی پریشان نہ کیا جائے کہ اس کے اوزار اٹھا لیے جائیں۔ کفار کے لشکر کی آمد۔ مسلمان جب خندق کھود کر فارغ ہو چکے تب کفار کا لشکر نمودار ہوا۔ انہوں نے اپنے ملک میں پہلی بار خندق کھودی ہوئی دیکھی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ خندق سے ناواقف تھے۔ کفار کا 10,000 سے زائد کا لشکر جس نے خندق کے اس پار ہی پڑاؤ ڈالا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ کفار کے لشکر اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان خندقیں حائل تھیں۔ بنو قریظہ کی بدعہدی۔ مدینہ شریف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو ان کی غداری کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ صلح پر تھے اور مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے، اور مسلمان بھی ان کی طرف سے امن میں تھے۔ بنو نذیر کا سردار ہوئی ابن اخطب اسلام دشمنی کی بنا پر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچا۔ کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار۔ اس نے جب ہوئی ابن اخطب بنو نذیر کے سردار کو آتا دیکھا تو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ ہوئی ابن اخطب نے دروازے کے باہر سے ہی آواز لگائی اور کہنے لگا، دروازہ کھولو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کعب بن اسد کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر اے ہوئی، بے شک تو ایک نحوست زدہ آدمی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب میں اس عہد کو نہ توڑوں گا، کیونکہ میں نے ان میں سچائی اور وفاداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہوئی ابن اخطب نے اس کے جواب میں کہا، کعب، دیکھ میں تیرے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں،
دیکھو میں قریش مکہ کو تمہارے دیار تک لے آیا ہوں، دوسری طرف بنو غطفان کی فوجوں کو ساتھ لایا ہوں۔ ہم سب نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود نہ کر لیں، نعوذ باللہ۔ کعب بن اسد نے پھر یہی کہا، خدا کی قسم تم ہمارے پاس ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں لائے ہو۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد نہیں توڑیں گے کیونکہ ہم نے ان میں سچائی اور وفاداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہوئی ابن اخطب نے کعب بن اسد کو غیرت دلائی اور کہنے لگا، اگر کوئی مہمان آئے اور اس کے لیے دروازہ تک نہ کھولا جائے اور نہ ہی اس کی مہمان نوازی کی جائے، یہ بات تمہارے قبیلے والوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ آخر ہوئی ابن اخطب کے اصرار پر کعب بن اسد نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر بٹھایا۔ ہوئی اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور کعب بن اسد کو کہنے لگا، اگر قریش مکہ اور بنو غطفان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیے بغیر لوٹ بھی گئے، اس صورت میں ہم تمہارا ہی ساتھ دیں گے اور ہم دونوں قبائل مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کعب بن اسد بنو قریظہ کی عہد شکنی کا اعلان۔ اس گفتگو کے بعد کعب بن اسد نے اپنے قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ چکا ہوں، ہماری ان سے اب کوئی صلح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی تحقیق کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو واپس آ کر اس خبر کو مبہم الفاظ یعنی کوڈ ورڈز میں بیان کرنا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکے، اور اگر یہ خبر غلط ہو تو علل اعلان بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو مبہم یعنی پوشیدہ رکھنے کا اس وجہ سے فرمایا کیونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے بیوی بچے بے آسرا تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سرحد کے کنارے دشمن سے مقابلے میں مشغول تھے۔ مسلمان جب اس خبر کو سنیں تو کہیں وہ گھبرا نہ جائیں کہ بنو قریظہ تو مدینہ کے اندر تھے، کہیں وہ مسلمانوں کی بیوی بچوں پر حملہ نہ کر دیں۔ یہودیوں کی دغا بازی کی تصدیق۔ یہ دونوں اصحاب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا تو وہ کہنے لگا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا معاہدہ؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ دونوں اصحاب رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بنو قریظہ کی غداری کی خبر دی اور مبہم الفاظ میں عرض کی، عضل و قارہ، عضل اور قارہ یہ دو قبائل تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی تھی اور دھوکے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر واقعہ رجی میں گزر چکا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو قریظہ کی غداری کے متعلق خبر دی گئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دکھ پہنچا کہ اب میرے اصحاب رضی اللہ عنہم پر کیا گزرے گی۔ مدینے کے اندر بھی دشمن اور سرحد پر بھی دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ اور غم میں منہ پر کپڑا ڈال کر لیٹ گئے اور فرمانے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب اور اس کا عنوان ہے حضرت سیدنا ہبہات بن جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق۔ اگر محبت صادق ہو تو از خود راستہ تلاش کر لیتی ہے اور محب کو اس کے قدموں میں پہنچا دیتی ہے، پھر آسمانوں میں بھی اس محبت کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک بیٹا ہبہات تھا، حسن و جمال اور کمال سیرت کا حامل تھا۔ ہبہات نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ اسے کوئی کھول نہ سکے۔ ہبہات نے اپنے والد سے ناراضگی کے عالم میں پوچھا کہ آپ نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی، مگر یہ کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ باپ نے کہا، اس ڈبیا میں کوئی خزانے نہیں ہیں، اس میں چند اوراق ہیں اور کسی عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر عالم فاضل بن جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے، پھر اس کو پڑھنا۔ ایک دن موقع پا کر ہبہات اس خزانے کی طرف گیا اور ڈبیا کھولی۔ ایک نور کی شعاع نمودار ہوئی۔ ڈبیا کے اندر 2 ورق تھے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ کلمہ طیبہ کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تحریر تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں مبارک پیوستہ ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ جن کو ان کا زمانہ میسر ہو ان کی بات سنے، ان کا کلام قرآن ہوگا، وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں گے، مخالفین سے نہیں ڈریں گے۔ ہبہات کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا اور چوما اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ بس اسی تڑپ میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ والد اور والدہ جب کمرے میں آئے تو یہ بے ہوش پڑا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور اپنے والد سے ناراضگی کے عالم میں کہنے لگا، اے ابا جان، میری آنکھوں میں آپ روشنی نہیں دیکھ رہے دین اسلام کی، اور آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے محروم رکھ رہے ہیں۔ باپ نے جب یہ باتیں سنی تو غصے میں پاگل ہو گیا، اس لڑکے کو بالوں سے پکڑا، زور سے زمین پر دے مارا۔ جب باپ کا ظلم بیٹے پر شدید ہو گیا تو یہودیوں کے سردار آئے، کہنے لگے کہ اس کو اتنا مت مارو۔ باپ کہنے لگا، تم لوگوں کو معلوم نہیں، اس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ باپ نے اس کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر تہہ خانے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد 1 جو کی روٹی اور 1 پانی کا پیالہ پینے کے لیے دیا جاتا۔ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ تہہ خانے میں روتے رہتے۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا، اب بھی تم دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہو؟ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میرا رونا کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو خبر شہر میں عام ہو گئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جلبیب کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس کو اندیشہ ہوا کہ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کہیں اس نبی سے نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کو تہہ خانے سے نکال کر جنگل میں لے جاؤ، سخت مشقت کرواؤ اور رسی گلے میں ڈال کر کھینچو تاکہ دین اسلام سے پھر جائے۔ خادموں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ مالک نے کہا تھا۔ ان کو تپتے ریگستان میں گھسیٹا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور ہر طرح کی مشقت کروائی۔ ایک رات سخت اندھیرا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، بجلیاں چمک رہی تھیں۔ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آتش عشق بھڑک اٹھی۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، آپ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، اس سے زمین کو زندہ کرتے ہیں، اپنے بندوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرا شوق محبت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے حد و حساب ہو گیا ہے، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اے اللہ، مجھ پر اب رحمت نازل فرما، میری آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما۔ جو ہی یہ دعا زبان پر آئی، اس کی گردن سے رسی ٹوٹ کر گر پڑی اور پاؤں سے زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ وہ سوئے مدینہ چل پڑے، حالانکہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، چنانچہ زمین سمٹ گئی۔ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے، تھکے ماندے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حال دل دریافت فرمایا۔ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے ایک ایسا غم ہے جس کا اظہار ممکن نہیں، میرا دل عاشق ہے مگر اس کی حکایت بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، تجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، مجھے سارا واقعہ سناؤ تاکہ میں تمہارے کوئی کام آ سکوں۔ ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، کیا آپ نے ان آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے، ان کے چہرے سے اپنے چہرے کو ملنے لگے، آنکھوں کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ان آنکھوں پر میری جان قربان ہو جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے۔ جو ہی طالب مطلوب کی بارگاہ میں پہنچا اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو منور کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سلام کہا ہے اور حضرت ہبہات رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی امت کے عشاق میں سے ہیں۔ انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور راہ عشق میں تکلیفیں اٹھاتے وقت صبر ایوب علیہ السلام سے کام لیا ہے۔ سبحان اللہ، جب عشق صادق ہو تو آسمانوں میں بھی چرچا ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 82 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد